تب تک میں ایک خاتون آتی ہے اپنے دونوں ہاتھ میں ڈول لیے ہوئے پانی بھرنا جیسے چاہتی ہے. دیکھا کہ وہ بچے چھپے ہوئے ہیں ضرور مگر ان کا عکس پانی میں دکھائی دے رہا ہے, ان کا چہرہ پانی میں دکھائی دے رہا ہے. وہ عورت دیکھتی ہے تعجب میں پڑ جاتی ہے, اتنے نورانی چہرے والے اتنے حسین و جمیل بچے کہاں سے یہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں جو پانی میں تو عکس آ رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہے. اس نے اپنی جب نظروں کو گھمایا تو دیکھا کہ ایک جگہ چھپے ہوئے. وہ عورت جاتی ہے پیچھے سے ہاتھ رکھتی ہے, تڑپ جاتے ہیں چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ حادثہ ہو چکا تھا, بہت ٹینشن میں تھے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا مگر مصلحت خدا کے سامنے ہر شے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اللہ کی مرضی و منشا کے تحت کس کو جہنمی بننا ہے اور کس کو جنتی بننا ہے, ان بچوں کے ذریعے جہنمی اور جنتی بننے کا جس کا نام لکھا ہوگا وہ ظالم آئے گا. اس خاتون نے بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گود میں لیا, پانی بھرنا بھول گئی اور اپنی مالکہ کے پاس جاتی ہے, آواز دیتی ہے اے مالکن دروازہ کھولو میں جنتی دو پھول لائی ہوں. تو مالکن نے سوچا کہ کوئی بات ہو گئی ہو, دروازہ کھولا تو اتنے خوبصورت تھے, چاند سے جیسا چہرہ چمک رہا تھا. دیکھا اس خاتون نے تو کہا فریفتہ ہو گئی اور کہا یہ بچے ملے کہاں سے, کہاں تھے, کس کے ہیں؟ ایسے بچے تو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں, محلے میں بھی کوئی بچہ نہیں ہے. حضرات گرامی اس خاتون نے کہا اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ بچے ہیں کس کے, کہاں سے آئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ پہلے ان بچوں کی خاطر و مدامت کرنے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ اس مالکن نے پوچھا آپ لوگ کیسے آئے ہو, کس کے بیٹے ہو. جب پوری بات ان لوگوں نے بتائی تب وہ عورت جو ہے ڈر گئی, کہا انہی بچوں کی تلاش میں میرا شوہر ظالم حارث جو ہے رات دن پریشان ہے, اب میرے گھر ہی میں آ گئے ہیں. اللہ پر اللہ ہی خیر فرمائے. مگر عزیزان ملت اسلامیہ اس نے سب کچھ کیا اور ایک آخری کمرے میں لے جا کر کے سناٹے والے کمرے میں جس میں کسی کا آنا جانا نہیں, اس کمرے میں لے جا کر کے ان بچوں کو کھلایا پلایا سلا دیا اور کہا پریشان نہ ہو, یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بس اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ آہو فغال نہیں کیجیے گا. حضرات گرامی وہ بچے رات کے سناٹے میں سو گئے, نیند آ گئی. تب تک میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو خواب میں دیکھا چیخ مار کے رو. اسی درمیان میں حارث جو ہے گھوڑے پر سوار ہوا آیا, اپنی بیوی کو آواز دیا, دروازہ کھلا اور کہا کھانا تیار ہو تو دو اور اگر نہ تیار ہو تو مجھے جانے دو, مجھے بہت ضروری کام ہے. تو اس عورت نے کہا کہاں جانا ہے, کیا کام ہے اس وقت, ایسے وقت میں کیا جانے کی ضرورت ہے, بیٹھو گھر میں آرام تو کر لو. کہا نہیں, اگر میں آرام کروں گا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی. مسلم کے دونوں بچوں کو میں پکڑ کر کے پیش کر دوں, اتنا ہی نام و اکرام ملے گا کہ تم پوری زندگی سنبھال نہیں پاؤ گی. اس خاتون نے کہا لعنت ہو تجھ جیسے پر جو اہل بیت اطہار پر ظلم کا ارادہ رکھتا ہے, ان کو قید کرنا چاہتا ہے, ان کو سزا دلوانا چاہتا ہے. حضرات گرامی اس شخص نے کہا جس کا نام حارث تھا, اس نے کہا اپنی بکواس بند کر لو, میں تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آیا ہوں, اگر کھانا تیار ہو تو لاؤ اور نہیں ہے تو میں چلتا ہوں. تب تک میں بچوں کی آواز چیخنے کی آ جاتی ہے. تو اس ظالم نے اپنی بات کو روکا, روکنے کے بعد اپنی عورت سے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو کہا محلے سے آ رہی ہوں. کہا محلے کی آواز ہوگی, تمام بچے. تو کہا نہیں یہ بچے تو محلے کے نہیں, آواز تو اپنے گھر سے آ رہی ہے. اسے شک ہوتا ہے, وہ ظالم گھوڑے سے اترتا ہے, اندر داخل ہوتا ہے. جس کمرے میں وہ لوگ تھے اس کا دروازہ فوراً کھولا, دیکھا وہ آپس میں بچے دونوں لپٹ کر کے زاروں قطار سسکیاں لے رہے تھے. اور دیکھا فوراً پوچھتا تم کون ہو. یہ بچے سوچے میرا ہمدرد ہے. جب مالکن اتنی ہمدرد ہے تو اس کا مالک کتنا ہمدرد ہوگا. مگر عزیزان ملت اسلامیہ میں شعر پڑھتا ہوں, شعر کو یاد رکھنا. اللہ میں تیری ہیبت و عظمت کے یوں نثار الجھا جو تیرے گل سے وہی خار ہو گیا. اس ظالم نے جو کیفیت پوچھی ان لوگوں نے نام بتایا, اپنے والد کا نام بتایا. ظالم تڑپ گیا اور بہت غضبناک حملہ کرتا ہے. آپ کے دونوں بچوں کے بال کو پکڑ کر کے گھسیٹتا ہوا باہر لاتا ہے, تماچے رسید کرنے لگا. مالکن نے بہت کوشش کیا, خادمہ نے بہت کوشش کیا, مگر اس
ظالم نے اپنی عورت کو بھی زخمی کیا، اس خادمہ کو بھی مارا پیٹا اور گھسیٹتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھایا، لے گیا دریا کے پاس، اور اس نے اپنی تلوار سے ان بچوں کی شہادت کے منزل پر پہنچانا چاہا۔ جب دونوں بچوں کو کھڑا کیا، اب کہا اب تم میں سے کون سب سے پہلے جانا چاہتا ہے؟ حضرات گرامی، ان بچوں نے کہا ظالم دیکھ، بڑے نے کہا میرے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے مت ذبح کر، مت قتل کر، میں اس کا خون دے کر برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہی چھوٹے بھائی کا بھی جملہ تھا، تو اس نے کہا تم لوگوں کو بڑا شوق ہے مرنے کا، کہا یہ اہل بد اطہار کا شیوا رہا ہے اور تیرا کام ہے قتل کرنا، ہم لوگوں کا کام ہے قتل ہونا، تیری مرضی جس میں ہو وہ تو اپنی مرضی کو کر، مگر ایک شرط یہ ہے کہ مجھے مارنے سے پہلے مجھے چند لمحے کا موقع دے کہ ہم دونوں بھائی اللہ کے نام پر اس کے نام کا ایک سجدہ تو کر لیں۔ دونوں بچے سجدے میں جاتے ہیں، ایک ہی بار میں دونوں بچوں کو اس نے شہادت کی منزل پہ پہنچایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دونوں بچوں کا سر لے کر کے فوراً خوشی سے ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے۔ میں نے شعر پڑھا ہے، اس پر غور کیجئے گا حضرات گرامی۔ تو سر پیش کیا گیا، ابن زیاد کہا یہ کون، کس کے بچوں کا سر ہے؟ یہ تو بہت حسین و جمیل ہے، یہ خوبصورت کس ظالم نے ان بچوں کو مارا ہے؟ تو وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے بڑے خوش و خرم کے ساتھ اکڑ کر کے، اے ابن زیاد تم میرا انعام و اکرام لاؤ، میں نے ان بچوں کو ذبح کیا ہے، میں نے مارا ہے، میں نے ان کا سر لایا ہے۔ تو یزید ابن زیاد نے کہا ظالم انعام و اکرام مانگتا ہے، ظالم انعام و اکرام مانگتا ہے، اگر کاش یزید امیر المومنین یزید نے اگر ان بچوں کو زندہ طلب کر لیا تو بھی میں کیا جواب دوں گا؟ ارے تو نے ان کو مار کر کے ان کا سر لایا ہے۔ اتنا آہو فقال ہوتا ہے اس محفل میں، اس کے دربار میں کہ لوگ دیکھ کر کے طرف جاتے ہیں۔ اسی آشرا میں جھنجھلا کر کے ابن زیاد نے حکم نافذ کیا، تم میں سے کون ہے جو اس ظالم کو بھی لے جائے بے دردی کے ساتھ، جہاں ان بچوں کو ذبح کیا ہے وہی اس کو بھی لے جا کر کے بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کر دے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور حارث کو تماچے رسید کرتا ہے، مارتے پیٹتے بال پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے، اور لے جانے کے بعد اس دریا کے پاس جیسے ان بچوں کو اس نے مارا تھا اس سے بھی بے دردی کے ساتھ اس آدمی نے اس کا خاتمہ کیا، واصل جہنم کیا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے اے لوگو تمہیں اب تک ہدایت میسر نہیں آئی ہے، جو ہدایت دینے والی ذات ہے، جن کی محبت سامان بخشش کا ذریعہ ہے، اس پر تم حملہ ور ہو۔ تو اللہ میں تیری ہیبت و عظمت کے یوں نثار الجھا جو تیرے گل سے وہی خار ہو گیا۔ ان بچوں کی شہادت اس کے جان کے لالے پڑ گئے اور خود اللہ کا قہر نازل ہوا، حارث بھی مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو فوراً سزا دی، فوراً سزا دی کہ ان بچوں کا خون اس طریقے سے رنگ لایا کہ وہ ظالم اتنا بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کے مارنے کے بعد ہی جو ہے پورے کوفہ میں سناٹا چھا گیا کہ ایسا تو نہیں کہ ابن زیاد اہل بیت اطہار کی جانب نہیں ہو گیا، مگر نہیں، لوہا لوہا ہی کو کاٹتا ہے، لوہا لوہا ہی کو کاٹتا ہے۔ اس ظالم نے ان بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا تو اللہ نے اس کے لیے ابن زیاد کو تیار کر دیا کہ تم اس کے لیے بھی حکم سناؤ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت رفتہ برفتہ کم ہوتا جا رہا ہے، اگر میں شہادت امام حسین پر آ جاؤں گا تو گھنٹوں کی بات ہے، بس اتنا سمجھیے کہ مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد کربلا معلیٰ کا میٹر آتا ہے، مقام شکوک پہ پہنچے تو کسی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور والا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں کوفہ کی سرزمین پہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا رشد و ہدایت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا وہاں نہ جائیے، وہاں کے لوگ بہت بدعہد ہیں، اور آپ کے جانشین بن کر کے امام مسلم بن عقیل تشریف لائے تھے۔ آپ نے
فرمایا ہاں آئے تھے، انہوں نے خط لکھا تھا، یہ خط کا مضمون ہے کہ حضور والا آپ جلد از جلد تشریف لائیے، یہاں کی آب و ہوا بہت سازگار ہے، بہت لوگ آپ پر فدا ہیں، جب میرے آنے پر اتنے لوگ آپ کے نام پر بیعت کر لیے تو آپ جب آئیں گے تو کوفہ کے ہر شخص، ہر خاص و عام، خواتین اسلام، جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے جوان ہیں، وہ سب آپ کے دستے حق پر بیعت کریں گے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی، اور یہ کہہ کر کے آپ نے اس کو پیش کیا، اس نے پڑھا، کہا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن حضور والا 7 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، لہذا میں گزارش کروں گا کہ آپ وہاں نہ جائیے۔ آپ نے تمام قافلے والوں کو خطاب کیا اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے میٹر کو اپنے سینے میں جذب کر رکھا تھا۔ اب جاتے ہیں، مسلم بن عقیل کی ایک شہزادی بھی اس میں تھی، ان کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، محبت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ کتنی محبت فرما رہے ہیں، اس طریقے سے آپ سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، ایسا کیا ہوا؟ کیا میرے والد گرامی اس دنیا میں نہ رہے؟ کیا کوفہ کے لوگوں نے میرے والد گرامی کے ساتھ بدعہدی کی ہے؟ کیا وہ شہادت کے مقام پہ فائز ہو گئے؟ آپ آہستہ آہستہ سسکیاں لیتے ہوئے اس جملے کو آپ نے ادا کیا، اے بیٹی اب اس کے آگے مت کچھ کہنا۔ حضرات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ آج سے تم مجھے اپنا باپ سمجھنا، آج سے پوری تیمارداری کی ذمہ داری میرے سر ہوگی۔ اے بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ جس میں راضی ہے اس میں ہم سب کو راضی رہنا ہوگا۔ تب آپ کے بھائیوں نے، آپ کے بیٹوں نے، آپ کے تمام چاہنے ماننے والوں نے سے آپ نے خطاب کیا، اے لوگوں، مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے، ہمارا سب کا جانا کوفہ میں ٹھیک نہیں ہے، مگر خط کے ذریعے ہمیں جو بلایا جا رہا ہے اس خط کے مضمون کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ہمیں جانا پڑے گا، مگر یاد رکھو آپ لوگوں میں کیا رائے ہے، یہیں سے واپس چلیں یا کہ چلیں؟ تو تمام ان کے بھائیوں نے کہا، ان کے عیش و اقربا نے کہا کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک اپنے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیں گے، تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تب امام پاک نے فرمایا جب تم نہیں جاؤ گے تو کوئی نہیں جائے گا۔ پھر وہ قافلہ رفتہ برفتہ پہنچتے ہوئے کربلا معلیٰ میں قدم ڈال دیتا ہے، ایک جگہ قیام پذیر ہوتے ہیں، قیام پذیر ہونے کے بعد اس کے بعد پھر آگے لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ یہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا نینوا نام ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا اس کو بھی کچھ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی نام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں اس کو کربو بھلا بھی کہتے ہیں۔ جب کربو بھلا کا نام سنا تب امام حسین نے آہے سب دی اور فرمایا لوگوں سے، اے لوگوں، یہی میری اصلی قیام گاہ ہے جس کو آج سے اتنے برس پہلے میرے نانا جان نے فرمایا تھا، وہی وہ قیام گاہ ہے جہاں پر میری شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ حضرات گرامی، پھر وہی پر قیام فرما دیتے ہیں۔ پھر کوفیوں کو پتہ چلا، اس کے بعد یزیدیوں کے سپاہیوں کو پتہ چلا، تو چاروں طرف سے گھیرا بندی، سب سے پہلے ہر آیا تھا، آپ کو پورا گھیرا بندی میں لے کر کے اور کہا نہ اس کے آگے جا سکتے ہو، نہ دائیں جا سکتے ہو، نہ بائیں نہ پیچھے، کہیں آپ جا نہیں سکتے ہو، اب یزید کی بیعت قبول کرو یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تاریخ 7ویں محرم الحرام کی تھی جس میں آپ حضرات کربلا معلیٰ میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ حضرات گرامی، اتفاق کے ساتھ، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کربلا معلیٰ میں آپ لوگ پہنچے اسی دن سے دانا پانی، آب و ہوا، سب کچھ آپ کے اوپر بند کر دیا گیا۔ ایک طریقے سے آپ لوگ قید و بند میں زندگی بسر کیے، اور جب تیسرا دن گزرنے پہ آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کچھ باقی نہیں تھا۔ اب پانی کے لالے پڑ گئے، مگر نہیں، امتحان دینے والے کبھی گھبرایا نہیں کرتے، جو جتنا ہی تیاری کیے رہتا ہے اتنا ہی اس کا پرچہ جو ہے سخت ہوا کرتا ہے۔ امام پاک کی تیاری تو اعلیٰ درجے کی تھی، اس لیے اتنا
سخت امتحان آپ سے لیا گیا کہ جب ضرورت پڑی ہے تو آپ نے بھانجوں کو قربانی پیش کر دی، بھتیجوں کو پیش کر دیا، بچوں کو پیش کر دیا۔ جب اور نہیں تکمیل ہو پائی تب خود بخود اپنے آپ کو میدان کربلا میں پیش کر دیا۔ اے ظالموں، یہ مت سمجھو کہ جانثاروں کے جانے سے مجھے تکلیف نہیں ہے، بھانجے اور بھتیجوں کے جانے سے تکلیف نہیں ہے، میرے بیٹوں کے جانے سے تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف ہے مگر ساری تکلیف ایک طرف، ناموس رسالت کے تحفظ ایک طرف، میری جان بھی چلی جائے مگر حق و صداقت کا دامن نہیں چھوٹے گا، حق و صداقت کا پرچم لہرانے سے ہم کبھی انحراف نہیں کریں گے۔ تو وقت آیا ہے کہ امام نے اپنی فانی جان کو قربان کر کے اسلام کے سوکھتے درخت کو آپ نے اپنے خون سے آبیاری کر دی۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حسین پاک زندہ باد، اور یہ تمام سامعین زندہ باد، اس آبادی کے تمام رہنے والے زندہ باد، اراکین کمیٹی زندہ باد، عزیزان ملت اسلامیہ۔ واقعہ طول ہوتا چلا جائے گا اور اذان عشاء ہونے والی ہے۔ موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز اس میں سے کچھ شگوفے آپ تک ضرور میں پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا کتنا ٹائم لگے گا؟ چلو کوئی بات نہیں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو۔ مگر زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ آپ لوگ زندگی کے ساتھ رہیے اور زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیے، درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ جب اس کے آگے سننا ہے، چونکہ آج یہ پروگرام میرا 9واں ہو گیا، یہاں 9 دن کنٹینیو میرا پروگرام ہوا، اور 9 چوک 36، 9 تریک 27، کم سے کم لیتے ہیں تو 36، اور آگے لیتے ہیں تو 9 چوک 36، اور نہیں تو 27۔ یہ مائک پہ بولنا ہمیشہ آدھا گھنٹہ سے کم نہیں، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پونا گھنٹہ ہر دن ایک پروگرام میں بولتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ابھی بھی آواز برقرار ہے، آواز برقرار ہے۔ تو میں نے کچھ شعر کل آپ لوگوں کو سنانا چھوڑ دیا تھا، تو اس شعر کو سماعت کیجئے، اس کے بعد کچھ واقعہ اور میں بتاؤں گا۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات حسن نہیں ہے، چلو میں شعر پورا کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد سلام پڑھتا ہوں۔ سلام پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ سلام تو ہوتا ہی رہے گا لیکن بات نہیں چھوٹی۔ شعر بڑا ہے فرمانے میں کہاں تک پڑھا تھا؟ ہم مرد مجاہد ہیں کب خوف ہے مرنے کا۔ ہاں اس کے بعد کا جو شعر ہے کہ دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے، دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ خون ہمارا ہے، محشر کی عدالت میں، محشر کی عدالت میں، ارے جب پیش خدا ہوگا، محشر کی عدالت میں، ارے جب پیش خدا ہوگا۔ اور جس نے اس شعر کو لکھا ہے مختم میں وہ خود فرماتے ہیں کہ تم بچ کر گناہوں سے جاؤ گے کہاں کوثر، اعمال کا یہ دفتر جب پیش خدا ہوگا، اعمال کا یہ دفتر جب پیش خدا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے